مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ جتنا کر رہے ہیں کافی۔ بس آخری بات، آخری مثال کہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب اہل اللہ کو لوگ تلاش کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ کمالات نہیں، کرامت نہیں، بس ہماری اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ کیونکہ ایک وہ ہمیں چلائے گا، پڑھائے گا، سبق سکھائے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت اچھی ہو۔ بس ہمیں کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرتے تھے، اپنے گھروں سے نکلتے تھے اس کام کے لیے کہ ہمیں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، ڈھونڈتے تھے۔ اور فرمایا جس کو کسی کو اگر مل جاتا تھا اللہ کو ایسا بندہ، اور وہ جا کے کہتا تھا کہ حضرت میں آپ سے دست بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر اتنی آسانی سے اس کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی ہمتوں کا امتحان ہوتا تھا۔ یہ جو ذوق شوق لے کر آیا ہے نا، کل بات تو نہیں جائے گا۔ جو مانگ رہا ہے وہ نعمت کم نہیں ہے، یہ مانگ رہا ہے جو سینے میں ڈالی جائے گی کم تھوڑی ہے۔ اگر اس نے ہمت چھوڑ دی، بھاگ گیا تو پھر امتحان لیتے تھے۔ امتحان کیسے ہوتے تھے؟ درگاہ شریف پہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہو، چلو ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو وہ لنگر خانہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ وہ جو لنگر خانے کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیوٹی برتن دھونے کے اوپر ہے، لگے رہو۔ کوئی ٹائم نہیں دیا ہے کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد پھر آپ کو بیعت کر لیں گے۔ ٹائم پیریڈ کوئی نہیں دیا، جاؤ جا کے خدمت پہ لگ جاؤ۔ کسی کو حکم دے دیا جاؤ لنگر کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرو، جا کے روزانہ آپ کی ڈیوٹی بچی ہے، چولہے جلاؤ۔ کسی کو کوئی کام پکڑا دیا کہ پانی بھرنے پہ لگا دیا، درگاہ کا پانی بھرو، مختلف کام، کسی کو جانور چرانے جاؤ، جا کے جانور چراؤ۔ کام بانٹ کے ان کی ہمتوں کو جانچا کرتے تھے کہ اگر صدق کے دل لے کر آیا ہے نا تو یہ سارے کام کرے گا۔ اپنا کام نہیں کرواتے تھے، کام اسی کا کرواتے تھے، اسی کا کام ہو رہا ہوتا تھا، پس پردہ اسی کا کام ہو رہا ہوتا تھا۔ جو ٹک جاتا تھا اس مشقت کے اوپر، پھر اسے وہ انمول نعمت دیتے تھے کہ اس نے عقیدت اس کی اچھی ہے، چلو آ گیا لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے تو اس طرح کے امتحانات تھے، امتحان پورا اترتا تھا تو پھر یہ ذکر قلبی کی نعمت دی جاتی تھی۔ پھر یہ لطیفہ قلب، تو پہلے سبق کا ملنا تو بہت دور از قیاس کی بات تھی، سلسلے میں داخل ہو گئے، بڑی بات۔ جیسے امام ربانی فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ یہ سلسلے میں کسی کو قبول کر لینا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا، فرمایا وہ اس بات پہ شکر کرے، خوش قسمت اس کو، اس ہمارے مشائخ کہہ دیں کہ ہم نے تمہیں اپنے سلسلے میں قبول کر لیا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے قبول کر لیا ہے، فرمایا یہی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ سبق اسباق کا ملنا نہ ملنا وہ تو الگ بات ہے، وہ تو سونے پہ سہاگے والی بھی کہانی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ وہ وقت تھا جب لوگ محنتیں کر کے، امتحان دیکھ کے بھی سلسلے میں داخل ہونا چاہتے تھے، نعمتیں لینا چاہتے تھے، ذکر لینا چاہتے تھے۔ اور فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا، اب قرب قیامت کا ٹائم آ گیا۔ اب ہم آخری دور میں تو چل رہے ہیں، قرب قیامت کا وقت چل رہا ہے، تو اب وہ جو انمول چیزیں تھیں، وہ جو انمول تھی، ذکر قلبی معمولی بات تھوڑی ہے، ذکر قلبی ایسا فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی جنتی کھانوں میں سے کھانا ہے۔ ذکر قلبی جو ہے یہ جنتی طعام کہتے ہیں کھانے کو، جنتی کھانوں میں سے کھانا ہے۔ اپنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا اترا تھا؟ من و سلوہ، من اور سلوہ، وہ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا، اور وہ پرندے آتے تھے، یہی تھا، وہ ان کو بغیر محنت کے مل جایا کرتے تھے، یہ ان کا غیبی انداز میں غذا ملا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے جو اللہ نے غذا بھیجی ہے نا جنت سے،
وہ اس من و سلوا سے آقا علیہ السلام کے صدقے سب سے عظیم کھانا عطا فرمایا. اپنے ذکر قلبی جنتی کھانوں میں سے کھانا ہے. اب جو کھائے گا اسی کو ٹیسٹ آئے گا نا, بار بار سے کچھ نہیں ہونے والا. جو کھائے گا اس کو ٹیسٹ آئے گا یہ کھانا ہے کیسا. تو فرمایا کہ وہ تو محنتیں کر کے بھی اور وہ لینے کے لیے تیار رہتے تھے, لیکن اب وقت آ گیا, اب محنت تو کرنا دور کی بات ہے, فری میں لینے کو لوگ تیار نہیں. اور فرماتے وقت آ کے جب لوگ تلاش کرتے تھے جا کے کہ ہمیں کوئی مل جائے اور ہم اس کی صحبت میں جا کے یہ نعمت حاصل کر لیں. فرمایا اب وقت آ گیا کہ اب فتنے فساد کا زمانہ چل گیا, دجالی دور شروع ہو چکا. اب لوگوں کی توجہ ان نعمتوں کی طرف کم ہو گئی, اس طرح راغب نہیں ہو رہے, متوجہ نہیں ہو رہے. تو اب آل اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا اب آل اللہ نے اپنی درگاہیں چھوڑ دی. اب وہ اپنے آستانے چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ کوئی ہے جو ہم سے اس نعمت کو لے لے, اور کوئی امتحان نہیں ہے, فری لے, کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی امتحان نہیں. فرمایا کہ افسوس اب جب کہ ہم اس کو فی سبیل اللہ دینے پہ تیار ہیں تو لوگ فری میں لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ دلوں کی سختی جسے اللہ نے ڈرایا کہ پھر بڑی خرابی اللہ عجت قائم کر رہا ہے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا, تم نہیں جا سکتے تھے, تو میرے بندے تو خود پہنچ گئے تمہارے پاس, تمہارے گھروں پہ آ گئے تھے. اس کے باوجود تم ٹائم نہ دے سکے, اس کے باوجود تم اپنا ذہن نہیں بنا سکے. آپ جواب دو کیا کریں گے اس کھڑے ہو کے؟ تو فرما پہ تو خرابی در خرابی, بڑی خرابی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.